اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج آیت نمبر 153 تک پڑھ چکے ہیں، 154 نمبر آیت پڑھیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم، لِمَن، اس کو جو یقتل، قتل سے اس کا صیغہ ہے جو گردان ہوتی ہے، جیسے ضربا، ضربا، یضربو، ضربتا، ضربتو، تو یہ یقتل، قتل کیا جاتا ہے، جو قتل کیا گیا۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو ان کو، لمن، اس کے واسطے جو یقتل، قتل کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے ان کو مردہ مت کہو، جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ بل احیاء، بلکہ، احیاء، زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، نہیں تم شعور رکھتے، نہیں، لا کا مطلب نہیں، تا تم کے معنوں میں آتا ہے شعور، تشعرون، شعور رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور، نبلونکم، ہم تم کو آزمائیں گے۔ اب اس میں واؤ جو ہے اس کا مطلب ہے اور، لا ضرور، نبلو آزمانے کے معنوں میں آتا ہے، آزمائیں گے، ونکم، ابتلا جیسے ہوتا ہے نا، ابتلا کسی کے اندر اوپر ابتلا آئی ہے، آزمائش آئی ہے، وہاں سے یہ لفظ ہے۔ جتنا ہم کوشش کریں اردو کے ساتھ اٹیچ کرنے کی اتنا ایزی رہے گا۔ اب جیسے ہے ابتلا سے یہ نبتلو، والا نبلونکم، یہ لفظ ہے، اور اس میں بریک اپ کریں تو واؤ الگ ہو جاتا ہے، لام الگ ہو جاتا ہے، نون ہم کے معنوں میں کہ ہم آزمائیں گے، اب لو ونکم، تم کو، بشیء، کس چیز سے، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، اور نقصان، من الاموال، مال میں سے نقصان، والانفس، اور نفسوں پہ نقصان، اپنی جانوں کا نقصان، والثمرات، اور کھانے پینے کے فروٹس کے معنوں میں آتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو کم کر کے اس میں نقصان کر کے۔ وبشر الصابرین، اور خود خوشخبری دے الصابرین، ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دو جو صبر کرنے والے ہیں۔ پہلے بھی بات ہوئی اس سے پہلے کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر مانگو اللہ کے سے، نماز کے ساتھ، اور اللہ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ۔ تو یہاں پھر صبر کی مطلب آیا ہے، صبر کا بات آئی ہے، صبر انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ آج ہمارے یہاں پہ مسلمان قوم کو صبر عطا فرما دے۔ اچھا جی، اور نماز کی پابندی بھی، یہ دو چیزیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں جس کو آج ہم بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں، ہر انسان اپنے علاقے میں دیکھ سکتا ہے اور مسجدوں کے حالات بھی دیکھ سکتا ہے، پھر ہم گلا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اور یہ ڈفرینٹ شکلوں میں اللہ تعالیٰ اپنا ناراضگی شو کرتا ہے۔ اینی ویز لمبی چلی جائے گی، لاسٹ ٹائم بھی 3 آیتیں ہوئی تھی صرف۔ اینی ویز آگے آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین، وہ لوگ جو، اذا، جب، اصابتہم، مصیبت سے، اصابت آتی ہے، ہم ان پر، مصیبت، کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت اصابت کے معنوں میں کہ آگ آ جاتی ہے، قالو، تو کہتے ہیں انا للہ، مومنین کی بات ہو رہی ہے، صبر کرنے والوں کی، اور نماز کے ساتھ جو مدد طلب کرتے ہیں اللہ سے، اور جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ چیخنا، چنگاڑنا اور گلے شکوے کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ کفریہ کلمات لوگ کہہ دیتے ہیں، اسپیشلی جب فوتگیاں ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ ناگہانی اموات ہوتی ہیں، جو اچانک سڈن ڈیتھس ہوتی ہیں، اس میں واقعی شوق لگتا ہے جو لوائقین ہوتے ہیں، جو ان کے باقی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ لوگ شروع کر دیں بیان کرنا اور اپنے آپ کو پیٹنا مارنا۔ خواتین بال کھول لیتی ہیں بالکل حیا کے اور پردے کے احکام بھول جاتی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منع کرتا ہے، بلکہ کیا فرماتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو پہنچتی ہے مصیبت، قالوا، تو کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک، الیہ، اسی کی طرف، اللہ کی طرف، راجعون، لوٹ کے جانے والے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف انا للہ کوئی فوت ہو جائے تو پڑھتے ہیں، نہیں، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی چیز گم جائے، کوئی ٹینشن ہو، کسی کو بیمار ہو، کوئی اور مسئلے مسائل ہو، پتہ لگے ایک دم سے پریشانی لگے تو اس کو پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک، وہ لوگ، علیہم، پر صلوات، رحمتیں ہیں، صلوات جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رحمتیں ہیں، نوازشیں، من ربہم، رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، نوازش ہے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، جو ہیں مہتدون، ہدایت یافتہ۔ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا مصیبت کے وقت بھی، پریشانی کے وقت بھی، صرف اللہ والے ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ انا للہ پڑھتے ہیں وہ کسی بھی پریشانی میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت اور برکتیں کرتا ہے۔ ان الصفا، بے شک، صفا والمروہ، اور مروہ، صفا مروہ کے جو دو نشانیاں ہیں، جو پہاڑیاں ہیں، یہ ہیں وہ پہاڑیاں دو جو جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں مکہ مدینہ، مکہ مکرمہ میں، تو سب سے پہلے طواف ہوتا ہے، اس کے بعد صفا مروہ جو دو ماؤنٹین ہیں ان کے درمیان میں سعی ہوتی ہے۔ سعی کا مطلب ہے کہ دوڑ سے تیزی سے بھاگا جاتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے، جیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی وائف تھیں، وہ اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے ان دونوں کو چھوڑا تھا اللہ کے حکم پہ اس وادی میں، تو ہر طرف ریت ہی ریت، ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا، اور اس وقت پانی کی تلاش میں ہاجرہ دائیں بائیں باغی تھیں، اور وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ چھوڑا تھا، اور وہاں سے ان کے ایڑی کے رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ پیدا کیا تھا۔ تو اس حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں جو انہوں نے بھاگی، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کو قبول کیا، اپنے بچے کی بھی پرواہ نہیں کی اور اپنی پرواہ بھی نہیں کی، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے وہاں پہ، تو اس وقت جو اللہ نے ان کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ دائیں بائیں انہوں نے پانی کی تلاش میں بھاگنا شروع کیا، کبھی اس پہاڑی کے اوپر چڑھتے، کبھی اس کے اوپر، تو جب دیکھا واپس آئیں تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس پانی کا چشمہ جاری تھا۔ جب پانی پیدا ہو جائے جہاں پہ، وہاں پہ ہر چیز پہ درخت وغیرہ اور ہر چیز ہو سکتی ہے، تو وہاں سے قافلے آنا شروع ہو گئے، اور وہاں پہ ایک شہر آباد ہو گیا۔ میں الحمدللہ آج خانہ کعبہ پہ جاتے ہیں اور اسی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ وہ عمرہ جو ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی اپنے بندے کی کہ آج تک ہم اس سنت کو پورا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سنت کو پورا کیا۔ تو ان دو پہاڑیوں کا ذکر ہے جس پہ حاجرہ علیہ السلام رائٹ لیفٹ اور لیفٹ سے رائٹ، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور دوسرے پہاڑ سے پہلے پہاڑ کی طرف چکر لگاتی ہیں، کاش کوئی چیز نظر آ جائے، کوئی مدد نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی پانی دور دور تک نظر آ جائے، کہ ہر طرف صحرا ہی صحرا تھا۔ اس چیز کو اگر ہم آنکھیں بند کر کے ایک لمحے کے لیے سوچیں تو وہ کیا وقت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ آج تک قائم رکھا ہے، اور اس کو حالانکہ ابھی وہاں پہ پوری بلڈنگس ہیں، اور پہاڑوں کو بھی ابھی بالکل کور کر دیا گیا ہے، بہت کم اوپر سے نظر آتے ہیں، ماؤنٹینس کا جو پیک ہے، چھوٹے چھوٹے ماؤنٹین ہیں، لیکن ان کو کور کر دیا ہوا ہے انڈر
انڈر دا روف کر دیا ہے اور وہاں پہ اے سی ہے، فل سارا سسٹم اندر ہے، تو لیکن وہ یاد وہاں پہ بھاگنے وقت وہ چیز انسان کو فیل کرنی چاہیے کہ یہ کس کی یاد میں ہم کر رہے ہیں، کیونکہ عمرہ اور حج نام ہی اس کی عبادت کا ہے، یہ دل کی عبادت کا نام ہے، کیونکہ پریکٹس ہم کرتے ہیں اور ایک مشقت کرتے ہیں، ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، یہ سارا تھکاوٹ والا مرحلہ ہوتا ہے، اسپیشلی حج، تو اس میں اس وقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کس کی یاد میں کر رہے ہیں، اوپر پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، اور جس نے بیت اللہ کا حج کیا، اب اعتمر یا عمرہ کیا، فلا جناح، تو نہیں اس پر کوئی گناہ علیہ، اس پر ان یطوف بہما، ان دونوں کے درمیان بھی طواف کرے، باغے چکر لگائے، طواف کا مطلب چکر لگائے۔ ومن تطوع، اور جس نے کیا سعی کی، خیرن، بہتر ہے اس کے لیے، فإن اللہ، بے شک اللہ، شاکر علیم، شاکر قدردان اور علیم علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 159، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، ما، جو، انزلنا، نازل کیا، نا، ہم نے، جو آخری جو نا ہے انزلنا کا، وہ نا کا مطلب ہے کہ ہم نے، نون جہاں بھی آ جائے تو اس کا نون بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے، من البینات، کھلی نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت، من بعد، اس کے بعد کہ ما بیناہ، جب واضح ہو گئی، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ جن پہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، جب بھی کوئی ایسی آتے آتی ہیں جو غضب کی، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کر، اور جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اور نیک لوگوں کی اور جنت کے آیات آتی ہیں، جنتیوں کی، تو اس وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اجعلنا منہم، کہ ہمیں ان کے اندر سے کر، ان کے اندر شامل کر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے چھپایا وہ چیز جو انزلنا، نازل کیا ہم نے، من البینات، کھلی نشانیاں جو ہیں ان میں سے، والہدا، اور ہدایت کی، من بعد، اس کے بعد کہ ما بیناہ، جو کہ واضح ہو گیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، تو اس کے بعد ان لوگوں نے چھپایا، تو اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین، وہ لوگ، سوائے وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور انہوں نے اپنا سیدھی روش اختیار کی، اصلاح کی، وبینوا، جنہوں نے بیان کر دیا، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، اتوب علیہم، ان کی توبہ قبول کرتا ہے یا مہربان ہوتا ہوں، وانا، اور میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، التواب الرحیم، میں تواب ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور رحیم، رحم کرنے والا ہوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ ایپیسوڈ میں یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ 160 آج تک ہو گیا ہے، اس کا ریوائز کرتے رہیے، جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی یاد کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں قرآن مجید جو امام پڑھے گا ہمیں بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے زیادہ فوکس ترجمے پہ ہے، چھوٹا موٹا اس کا انڈرسٹینڈنگ جو میننگ ہے وہ اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں ہم لوگ نہیں جا رہے، تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو اچھا لگے گا یہ سیریز۔ دعا کرتے رہیں اس کے لیے استقامت کی، ہم یہ سیریز چلاتے رہیں اور اپنے ایمان کی آبیاری کرتے رہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک لیے اجازت دیجیے، لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، صدقہ جاریہ ہے یہ بھی، اور جتنا خیر کی بات لوگوں تک پہنچے گی اتنا اس میں خیر غالب آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے میں خود سیکھیں، بچوں کو سکھائیں، اور ان کی مورل ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ادا کریں، اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ آنے والی نسل جو ہے یہ دین کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو اتنا ہی معاشرہ ایک
دینی ماحول اور معاشرہ وجود میں آئے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.